الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے محترم ناظرین، آج کی دنیا میں ایک ایسا آلہ، ایک ایسا میدان ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے جس نے پوری دنیا کو ایک اسکرین میں سمیٹ دیا ہے، وہ سوشل میڈیا ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس اسکرین کو دعوت کا ممبر بنائیں یا غفلت کا گڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ خسارے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔ یعنی انسان کے پاس جب تندرست ہو اور وقت میسر ہو تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ نیکی، عبادت، علم یا خدمت خلق کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ان نعمتوں کو فضولیات میں ضائع کر دے تو گویا اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں فراغت اور سوشل میڈیا لازم و ملزوم بن گئے ہیں۔ جہاں فراغت آتی ہے انسان فوراً موبائل کھول لیتا ہے اور ایک 5 منٹ کا ارادہ کبھی کبھی 5 گھنٹے بن جاتا ہے۔ بغیر مقصد کے اسکرول، ویڈیوز، بحثیں، تبصرے اور نتیجہ دل کی سختی، وقت کا ضیاع اور ذہنی انتشار۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں ہوتے تو سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح کرتے؟ یقیناً وہ اسے دعوت دین، اصلاح اخلاق، علم کی ترویج اور انسانیت کی بیداری کے لیے استعمال کرتے۔ سوشل میڈیا دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف یہ خیر و دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے اور دوسری طرف غفلت، گناہ اور فتنوں کا دروازہ بھی۔ اگر ہم نے اسے نیکی کے پیغام کے لیے استعمال کیا، قرآن و سنت کی روشنی عام کی، لوگوں کے دلوں کو جوڑا تو یہی دعوت دین بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس پر جھوٹ، طنز، غیبت، لغویات یا بے حیائی میں وقت برباد کیا تو یہی غفلت اور نقصان ہے، جس کی طرف حدیث میں مغبون، نقصان اٹھانے والا کہا گیا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں سے 3 سے 4 گھنٹے وہ سوشل میڈیا پر گزارتا ہے۔ اگر ان گھنٹوں کو علم، دعوت یا کسی نیک عمل میں صرف کرے تو یہ اس کے لیے آخرت کی سرمایہ کاری ہے، اور اگر یہی وقت بے مقصد پوسٹوں، جھگڑوں یا ویڈیوز میں ضائع کرے تو یہ وقت نیکی سے محرومی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی زمانے کی قسم، انسان نقصان میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہی پیغام آج کے ڈیجیٹل دور پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہر لمحہ یا تو نیکی کے خزانے میں جا رہا ہے یا خسارے کے کھاتے میں۔ آج کے زمانے میں جہاں مسجد میں چند لوگ سنتے ہیں، وہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو، ایک پیغام لاکھوں دلوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس میدان کو خیر کے لیے استعمال کریں، ایک حدیث روزانہ شیئر کریں، قرآن کی آیت خوبصورت انداز میں پوسٹ کریں، اچھی بات، اصلاحی پیغام یا دینی اقتباس پھیلائیں، یہ سب دعوت دین ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہی سوشل میڈیا آج غفلت، ریاکاری اور دکھاوے کا میدان بن گیا ہے۔ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں تو ویڈیو کے لیے، صدقہ بھی کرتے ہیں تو لائک کے لیے، اور بات بھی کرتے ہیں تو فالوورز کے لیے۔ یہ وہ خطرناک روحانی بیماری ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کہا ہے، اور فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر
پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ریا، دکھاوا۔ میرے عزیزو، سوشل میڈیا تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہی گواہی دے گا کہ تم نے اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اگر تم نے اسے خیر پھیلائی تو یہی تمہارا صدقہ جاریہ ہوگا، اور اگر تم نے غفلت پھیلائی یہی تمہارے خسارے کا سبب ہوگا۔ اسی لیے اپنے وقت کو قیمتی سمجھو، اپنے صحت کو نیکی کے لیے لگاؤ، اور اپنی انگلیوں کو خیر کے پیغام کے لیے حرکت دو۔ اے اللہ، ہمیں وقت، صحت اور وسائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں سوشل میڈیا کو دعوت و اصلاح کا ذریعہ بنانے کی ہدایت دے، اور ہمیں غفلت و فضولیات سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔